اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی سکلز یوٹیوب چینل. بچوں ہم نے 11 کلاس اسلامیات کی بک جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، فیڈرل بورڈ کی جو نئی کتاب ہے. بچوں آج ہم باب نمبر 2 میں سے سیکنڈ لاسٹ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے زکوٰۃ و صدقات کا جو فلسفہ تھا، فلسفہ زکوٰۃ و صدقات، وہ اپلوڈ کیا ہے. آج بچوں ہم جو ہے یہ فلسفہ سوم جو سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو بچوں جلد لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. اس کے بچوں ہم جو ہے سب سے پہلے مشقی سوالات اور معروضی جتنے بھی مشق ساری آج کریں گے انشاءاللہ. بچوں نے کچھ مجھ سے کمنٹ میں جو پوچھا ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ریڈنگ نہیں کروا رہے. ریڈنگ انشاءاللہ ہم جو ہے یہ ایک بار کر لیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ریڈنگ بھی تمام چیپٹرز کی کروا دوں گا. بچے ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس کھل چکا ہے روزے والا ٹاپک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلسفہ سوم. بچوں آج ہم نے یہ والا ٹاپک کرنا ہے، فلسفہ سوم والا. یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے باب نمبر 2 کا. کل باب نمبر جو ہے دوم کا آخری چیپٹر بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا، تو ہمارے پاس 2 باب مکمل ہو جائیں گے. سب سے پہلے بچوں ہمارے پاس مشق آتی ہے، اس میں سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں. سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی روح سے روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ تو بچوں یہ سمپل سا جواب لکھا ہوا ہے، جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت قرآن کی روشنی میں روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے منع کیے کاموں سے رک جانا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہوا ہے ان تمام کاموں سے رک جانا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے روزے کا. اس کے بعد صدقہ فطر دیا جاتا ہے، یہ بچوں ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. صدقہ فطر ناداروں کو عید میں شامل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس اگلا آتا ہے، روزہ کس طرح عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ دار تمام بری عادات سے بچ جاتا ہے، تو اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، روزے کے ذریعے. اس کے بعد اور نیچے آئیں گے. اس کے بعد لاسٹ مرضی ہے ہمارے پاس، رمضان المبارک میں شب قدر بہت اہم ہے کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے. چلیں جی، ہمارے پاس معروضیاں ختم ہو گئیں. اب ہم اپنے سوال نمبر 2 جو ہے، جو کہ ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. اب یہاں پہ پہنچیں. سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارے پاس وہ ہے، اسلامی عبادات میں روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ مطلب روزے کا آسان لفظوں میں اگر پوچھا جائے تو روزے کا فلسفہ کیا ہے، یوں بھی سوال آ سکتا ہے. تو بچوں اس کے لیے آپ تھوڑا اوپر چلے جائیں، اپنا پیج نمبر 56 کھولیں. یہاں پر اوپر کر کے لکھا ہوا ہے روزے کا فلسفہ کی ہیڈنگ بنی بھی ہوئی ہے، روزے کا فلسفہ. یہ وجہ یہ یہاں سے آپ لوگوں نے بچے شروع کرنا ہے اور اظہار ہوتا ہے، یہاں تک جو ہے ہمارا آنسر بنے گا. یہ جو سارا آپ انڈر لائن کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس آنسر ہے. تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں روزے کا فلسفہ، کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے. روزہ محض بھوکے اور پیاس سے رہنے کا نام نہیں ہے، مطلب صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر برے کام سے رک جانے کا نام ہے. روزے کی حالت میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، روزے کے حالت میں آپ جو ہے مختلف گناہوں سے بچے رہتے ہیں، نہیں تو روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ مختلف گناہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کہ وہ اس کے بھوکے رہنے سے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی یہاں پہ پڑھ لیں. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کہ اگر کوئی جھوٹ بھی آپ بول رہے ہیں، آپ عمل ہے وہ بھی گناہ والے کر رہے ہیں، اور روزہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں روزے کے ذریعے کہ آپ نے کیسے اپنے نفس پہ قابو پانا ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو.
اور ہم روزے کی حالت میں ان سے بھی رک جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف نفس پر قابو پانے کا درس ملتا ہے بلکہ محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، ہر پانچ کی پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں کہ رمضان المبارک میں اس چیز کا زیادہ رجوع بڑھ جاتا ہے، تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور مختلف گناہ بھی کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث پڑھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکے پیسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم دوبارہ نیچے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، جو کہ روزے کی کون کون سی اقسام ہیں۔ روزے کی کون کون سی اقسام ہیں، یہاں بھی اوپر چلے جائیں بچوں، وہی 56 صفحہ نمبر کھولیں، وہاں پر ساتھ ایک بنا ہوا ہے چھوٹا سا کالم، یہ دیکھیں روزے کی اقسام۔ رمضان کے روزے، نزد معین کا روزہ اور نفلی روزہ۔ نفلی روزے کا آپ کو پتہ ہے کہ نفلی طور پر نزد معین کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جن پر نا آپ روزے رکھتے ہیں، جس طرح کچھ لوگ شب برات پہ روزے رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں 9-10 محرم کو، تو ان کو نزد معین کے روزے کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس رمضان کا روزہ، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جب آپ روزے رکھتے ہیں، اس لیے روزے کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، ایک نفلی روزے، نزد معین کے روزے اور رمضان المبارک کے روزے۔ یہ دوسرے شارٹ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد اگلے تیسرے شارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو تیسرا بچے ہے، اس کا میں نے ورڈ شیٹ پر آنسر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آنسر ایکوریٹ نہیں ہے، تو اس کا میں ورڈ شیٹ پہ آپ کو دکھاؤں گا اینڈ پہ۔ ابھی سب سے پہلے آپ یہ چوتھا سوال دیکھیں، رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ مطلب کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا اگر رمضان المبارک میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا بھی جواب اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، 56 صفحہ نمبر پہ پہنچیں آپ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے روزہ توڑنے کی قضا لازم ہے، لیکن بلا غرض شرعی رمضان کا روزہ توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، جو کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ہے۔ ٹھیک ہے، کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یا تو 60 دن مسلسل روزے رکھیں، 2 مہینے روزے رکھیں، یا 60 غریبوں اور مسکین اور غریب میں بڑا فرق ہوتا ہے بچوں، میں نے کل بھی زکوٰۃ والے ٹاپک میں آپ کو سمجھایا ہے کہ مسکین میں فرق ہے۔ مسکین وہ ہے جو کھانے پینے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے لیے، جو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جو کپڑے پہنتا ہے، اس کے لیے کسی سے سوال کا محتاج ہو کہ مجھے کپڑے بھی لے کر دو، مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دو، تو اس کو ہم کہیں گے مسکین۔ فقراء بچے وہ ہیں جو جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں، مطلب تھوڑا تھوڑا مال ہے، مطلب اس کا گزارا چل جاتا ہے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ہم فقراء کہتے ہیں، یہ میں نے کل آپ کو بڑا اچھی طرح سمجھایا ہے زکوٰۃ والے ٹاپک میں۔ تو مسکین کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مسکین وہ ہے جو کپڑوں کے لیے یا آپ سے کھانے کے لیے سوال کرے، مطلب سوال کا محتاج ہو، آپ سے مانگ کر اس کو کپڑے پہننے پڑیں، آپ سے مانگ کر وہ کھانا کھائے، تو اس کو ہم مسکین کہیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے پاس تیسرے سوال کا جواب ہے، چوتھے کا۔ اب پانچویں کی طرف بڑھتے ہیں، یہ میں نے کل بہت اچھی طرح سمجھایا ہے۔ اس کے بعد شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ شب قدر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے بچوں آپ کھول لیں صفحہ نمبر 56، اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک شب قدر کہلاتی ہے، جو کہ بہت ہی منزلت اور خیر و برکت والی کی حامل رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے کہ اگر آپ اس رات عبادت کر لیتے ہیں، یہاں تک بچے آپ نے کرنا ہے، اگر آپ اس رات عبادت کر لیتے ہیں تو 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے وہ اس سے یہ اس رات کی عبادت وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ہزاروں مہینے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل قرار دیا۔ یہ بچے ہمارے پاس ہو جاتا ہے پانچویں کا شارٹ کا آنسر۔ اس کے بعد چھٹے شارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد روزے کا فدیہ کب اور کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ فدیہ تو بچے اس کے لیے آپ اوپر چلے جائیں، پیج نمبر 56 کھولیں، اس میں وہی پیراگراف ہے، روزے کا فدیہ۔ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھنے والا روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، جو کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جو روزے نہیں رکھ سکتے بیماری کی حالت کی وجہ سے، تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ فدیہ دیتے ہیں، پھر اپنے ساتھ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسکین کو روزہ رکھواتے ہیں، نہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسکین کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو میری جگہ روزہ رکھ، پھر تو جب افطاری ہوگی تب کھانا کھلاؤں گا۔
تو بچوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھنے والے روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. آپ مسکین کو بلا لیں افطاری کے ٹائم تو اس کو بٹھا کے کھانا کھلا دیں. یہ نہیں کہ اس کو پورا دن پکڑ کے رکھے, نہیں جی آپ نے میری جگہ روزہ رکھنا ہے اور پورا دن روزہ رکھے گا, اس کے بعد میں تجھے افطاری کے ٹائم کھانا کھلاؤں گا. صبح سحری اس کو کروا دی اور پھر پورا دن اسے روزہ رکھوایا اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ اسے کہیں گے اب جی افطاری کر لیں آپ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. سیدھا فدیہ کیا ہے کہ آپ اس مسکین کو بلا لیں افطاری کے ٹائم یا جس ٹائم بھی افطاری کے ٹائم بلا لیں اور اس کو وہاں پر افطاری کروا دیں. تو یہ فدیہ ہوتا ہے روزے کا. ٹھیک ہے, تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے یہاں پر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ روزے کا فدیہ کیسے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس تفصیلی سوال ہے, درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں. یہ بچوں جو پہلا سوال ہے اس کا بھی ورڈ شیٹ پر آنسر ہے. اس کے بعد دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. رمضان المبارک میں کیے جانے والے مصنوع اعمال اور ان کے مسائل پر روشنی ڈالیں کہ کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے جو ہے کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے مسائل کیا کیا ہیں. مسائل سے مراد مطلب ان کی شریعت کیا کیا ہے, مطلب شریعت کے مطابق کیا کیا مسائل ہیں. تو آپ نے بچوں یہاں سے شروع کریں گے رمضان المبارک کے اعمال. یہ دیکھیں بڑی ہیڈنگ ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے سارا کرنا ہے. اس میں تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں مسلمان دن کو روزہ رکھنے کے علاوہ رات کو قیام کرتے ہیں جسے تراویح بھی کہا جاتا ہے. تراویح میں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں یہی معمول تھا کہ دن کو روزہ رکھ کے ساتھ ساتھ رات کو دیر تک قیام فرماتے. رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کا جو بہت اجر ہے, اس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھا تراویح پڑھنے کا کتنا اجر ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تراویح پہ نہیں آتے مساجد میں. تو دیکھیں تراویح پڑھنے کا بڑا اجر ہے. اگر آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور شام کو رات کو آ کر عشاء کے وقت تراویح بھی پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں رات کو, تو کتنا اجر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایمان و ثواب کی نیت سے کرتے ہیں نا, آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں تراویح پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ نا یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے, ایسے نہیں. تلاوت کرنی ہے, اگر آپ نے تراویح پڑھنی ہے تو آپ یہ دیکھیں بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے ساتھ کا تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جو تراویح پڑھتا ہے اور ایمان و ثواب کی حالت میں, تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں دیگر نیکیوں کے نیکی کاموں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے. مطلب جدھر آپ کو ایک ثواب پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, وہاں پہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک نیکی پر آپ کو ایک جو آپ کام کریں گے, نیکی کا کام کریں گے, اس پہ آپ کو 70 گنا نیکیاں ملیں گی. مطلب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, مطلب 700 نیکیاں. اس لیے مسلمان اس ماہ مقدس میں صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور دیگر مسلمانوں کے لیے سحری افطاری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سحری افطاری کا اہتمام مسکین کو بلا کر آپ کھانا کھلا دیں, یا سحری آپ مساجد میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو آخری طاق راتوں میں بیٹھتے ہیں وہ اعتکاف والے, ان کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں, افطاری کروا سکتے ہیں, سحری کروا سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. اس کے علاوہ رمضان المبارک کا ایک خاص عمل اعتکاف ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, مسلمان 10 دن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مسجد چلا جاتا ہے, اور وہ جہاں وہ تلاوت قرآن مجید قیام اللیل اور ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کی طاقتوں میں ٹھیک ہے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتا ہے, قرآن مجید پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں. قیام اللیل سے مراد میں نے آپ پہلے بتایا تراویح ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں رات کو عبادت, جس طرح تہجد کی عبادت ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں, تو پھر وہ قیام اللیل میں آ جائے گا. رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و عافیت کی حامل رات ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بے ابدل قرار دیا. یہ میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے. اس کے بتا کے دیکھیں, رمضان المبارک ماہ رمضان میں عید کی نماز سے پہلے غریب اور نادار مسلمانوں کو صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے. صدقہ فطر دینے کا مقصد ان نادار مسلمانوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے تو کپڑے لے لیے عید کے لیے. اب ہمیں پتہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں لوگ زیادہ تر خریداری کی طرف آتے ہیں. چاند رات میں زیادہ ہم نے رش دیکھتے ہیں بازاروں میں, کوئی کپڑے لے رہا ہے, کوئی کھیڑی لے رہا ہے, کوئی اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کپڑے لے رہے ہیں کہ جی ہم عید والے دن اچھا تیار ہوں. تو اسی طرح ہمیں جو ہے فطر بھی دینا چاہیے, صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو, کہ تاکہ وہ بھی ہمیں عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ بھی ہماری ایک سوسائٹی کی کمیونٹی کا حصہ ہیں, تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو بھی فطر دیں, ان کو پیسے دیں تھوڑے سے, تاکہ وہ جو ہے ان کے بھی وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہوں, وہ بھی کپڑے خرید سکیں,
اور ان کے گھر میں بھی خوشیاں منائی گئیں عید کی. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ ایک بہت اچھی سنت بھی ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس آخری جو سوال ہے وہ ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں. تفصیلی سوال, رمضان المبارک کے اعمال اور روزے کے عملی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیں, کہ کیا اعمال ہیں اور عملی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں. بچوں آپ اوپر چلے جائیں, صفحہ نمبر آپ یہی والا ہے, عملی زندگی پر اثرات. یہ دیکھیں عملی زندگی پر کیا اثرات ہیں, یہاں سے لے کر بچوں آپ نے یہاں تک سارا لکھنا ہے. اس کو لانگ ہے, آپ نے اس کو آرام سے بیٹھ کے لکھ لینا ہے. روزے ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی زندگی میں کئی اثرات مرتب کرتی ہے. کئی اثرات ہیں, ٹھیک ہے. روزے سے انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی پیروی سے رک جاتا ہے اور صرف وہی اعمال کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب گناہوں کے کاموں سے رک جاتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے. اور تقوی کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا دل میں, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو اس کو ہم تقوی کہتے ہیں. پرہیزگاری کا مطلب ہے کہ کسی کام سے رک جانا, پرہیز کر جانا. مطلب اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کر جانا, اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنے سے پرہیز کر جانا, اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی پیروی سے رک جاتا ہے اور صرف وہی عمال کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف وہی عمال کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جیسے نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزے رکھو. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرے گا. روزے کی حالت میں برائیوں سے رک جانا انسان کو دیگر ایام میں بھی برائیوں سے روکنے کا سبب بنتا ہے. اب 30 دن دیکھیں, ایک بات ہے کہ یہاں پہ ایک ہمارے بڑے بات کیا کرتے تھے کہ 40 دن اگر کوئی بندہ نماز پڑھے نا, 40 دن لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھے, تو پھر وہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے. صحیح ہے, تو مطلب اس کو عادت بن جاتی ہے, پھر وہ نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا, نماز چھوڑتا نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک مہینہ پورا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اگر آپ گناہ نہیں کرتے, اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے رک جاؤں, یہ کچھ ایسا ہو, تو آپ رمضان المبارک میں کوئی گناہ نہ کریں. پورے مہینے میں جب آپ رک جائیں گے نا, تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ آپ پھر پورا سال آپ کو یہ برائی نہیں کا کام نہیں کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. ٹھیک ہے, تو رمضان المبارک میں آپ تھوڑا خیال کیا کریں, گناہوں سے بچے کریں, تو آپ انشاءاللہ پورے آپ کو سال میں بھی اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. روزہ انسان کے دل میں خوف خدا اور تقوی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ پہلے بتا دیا. روزہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے, اخلاص پیدا ہو جاتا ہے, دوسروں کی ہمدردی اور خوش سلوکی سے پیش آتا ہے. روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس انسان کے معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کا احساس دلاتی ہے. یہ اصل روزے کا فضیلت ہے کہ غریبوں اور ناداروں کا ہمیں خیالات احساس دلاتی ہے کہ وہ بھی بیچارے کس طرح بھوکے رہتے ہوں گے. فاقے جن کے ہوتے ہیں گھر میں, غریب جو ہوتے ہیں وہ کیسے بیچارے بھوکے رہتے ہوں گے, تو ہمیں ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو سال بھر کے کھانا نہیں مل پاتا, انسان ان کا درد سمجھ پاتا ہے اور اس لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ پورا سال بھی ان کی مدد کرتا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اہتمام و اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے اور دیگر مصنوعی عبادات کا بھی اہتمام کریں, تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی خصوصی برکات حاصل کر سکیں اور اپنے لیے توشہ آخرت کا انتظام کر سکیں. توشہ آخرت کا مطلب ہے نام مال میں ہمارے کچھ نہ کچھ تیار ہو جائے, تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں, جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ جنت عطا فرما دیں. تو بچوں یہ تھی اس کی ایکسپلینیشن, اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہر سوال کی آپ کو ایکسپلینیشن جو ہے وہ فراہم کروں, تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھ آئے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھنا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کروں گا. ابھی جو 2 سوال رہ گئے ہیں اس کے لیے ہم ورڈ شیٹ کھول لیتے ہیں. چلیں ورڈ شیٹ کھول لیتے ہیں. اچھا بچوں, اب ہم نے جو ہے ورڈ شیٹ کھول لی ہے. اس کے میں نے صرف آپ کو 2 ہی سوال چھوڑائے ہیں. میں نے زیادہ کوشش کی ہے کہ بک سے ہی آپ کو لگوا دوں, کیونکہ تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں پھر بعد میں بچوں کو لکھنے میں, تو میں نے کہا چلیں لکھنے کا آپ کو جو ہے زحمت اب کم دیا کریں. تو یہاں پہ دیکھیں, روزہ ترک کرنے کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. یہ بچے تیسرا سوال ہے جو میں نے شارٹ آپ کو چھڑایا تھا, تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ ترک کر دے تو بعد میں ان دونوں کے روزے رکھ لے. ٹھیک ہے, ان دنوں کے روزے رکھ لے. اب بیمار تھے, آپ سفر میں تھے, سفر کی حالت میں تھے, تو آپ روزہ اگر آپ نے چھوڑ دیے تو آپ بعد میں رکھنے کی سکت رکھتے ہیں تو رکھ دیں. یا اگر آپ بیماری آپ کو پھیل گئی ہے, مثال کے طور پہ شوگر کے مریض ہیں, تو پھر آپ کو میں نے ایک اور طریقے بتایا, فدیہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ مسکین کو بلا کر اس کو افطاری کروا دیں. ٹھیک ہے,
اس کے بعد ہمارے پاس لانگ سوال ہے، روزے کی اہمیت و فضیلت پر تفصیلاً تحریر کریں۔ روزے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اس کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا اور خدا کے قریب ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں کرسچنز بھی روزے رکھتے ہیں، ایسٹر کی جو ان کی عید ہوتی ہے اس سے پہلے 40 دن کے وہ روزے رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ کو نہیں پتہ تو ایسا ہی ہوتا ہے بچوں۔ پہلے ایسٹر، ان کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک ایسٹر کی ہوتی ہے اور ایک کرسمس کی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم عید الفطر سے پہلے 30 دن روزے رکھتے ہیں، وہ 40 دن روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی کیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بنو، گناہوں سے رکنے والے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے پرہیزگاری کا مطلب سمجھا دیا۔ اس کے بعد روحانی اہمیت۔ روحانی اہمیت کیا ہے؟ روزے کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ روزہ دار اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ اس عمل سے روحانی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عبادت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور دل کو صاف کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دل کو صاف کر دیتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ وہ آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اور اسی بعد صبر و تحمل کیا ہے؟ صبر و تحمل پیدا کرتی ہے۔ جب ہم بھوک پیاس کا احساس ہمیں ہوتا ہے تو ہم غریبوں نظاروں کی حالت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسے اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اثار کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اپنا مال دوسرے کے ساتھ بانٹیں، ٹھیک ہے، اس کو اثار کہتے ہیں۔ صحت کے لیے فائدہ مند۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ پورے سال بھرے رہیں نا میدے کا، یہ بھی جسم کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہ جو ہے، ڈاکٹر نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ کم از کم 1 مہینے جو فاسٹ اگر آپ کریں گے، آپ کا معدہ تھوڑا خالی رہے گا تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ آگے میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو، روزہ جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ مختلف حدیث کے روزے کو صحت کے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روزے رکھنے سے جسم کے نظام میں بہتری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک بات روزے کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بات روزے کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، بے شک ایسا ہی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ کا اور قرآن قیامت کے دن روزے داروں کی سفارش کریں گے اور اللہ کے ہاں اس کی مغفرت کی درخواست کریں گے۔ اب دیکھیں، اگر روزہ اور قرآن کتنی بڑی دو، ایک روزہ ہے وہ ارکان ہے، ارکان اسلام میں شامل ہے، دوسرا قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر ہماری سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیں روزے رکھنے سے بھی ہمیں کیا کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہ ویڈیو تھی، آپ یہاں پر پوز کر کے آرام سے بیٹھ کر بچوں لکھنا ہے تو لکھ لیں، نہیں تو اسکرین شاٹ لینا تو اسکرین شاٹ لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو بچوں آج کی یہی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔